نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خطبہ دینے کا انداز کیا ہوتا تھا وہ ذرا نوٹ کیجیے. نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا خطب, جب آپ اسلام خطبہ دیا کرتے تھے, احمرت عیناہ, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, وعلا صوتہ, اور آپ کی آواز بلند ہوتی, لاؤڈ آواز ہوتی, جیسے کوئی دھاڑ کے بول رہا ہے, واشتد غضبہ, اور آپ کا غصہ بہت سخت ہو جاتا تھا, حتیٰ کأنہ منذر جیش, یہاں تک کہ آپ ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا تھا جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنے فوجیوں کو ڈرا رہا ہو کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے, تیار ہو جاؤ, ایسے آپ کا خطبہ ہوتا تھا. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا خطبہ کوئی میٹھا میٹھا, کوئی دھیما دھیما سبحان اللہ واہ واہ یہ نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ کا خطبہ یہ ہنسنے ہنسانے والا نہیں ہوتا تھا کہ امام صاحب لطیفے بیان کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ویسے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں, واہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں. نہیں, رسول اللہ کا خطبہ جوشیلا ہوتا تھا, جذبے والا ہوتا تھا, ولولے والا ہوتا تھا. اور تبھی تو لوگوں کو گرمانا نا, تاکہ پورا ہفتہ ان کا ایمان گرم رہے. اگر میٹھے میٹھے لطیفے سنانے ہیں تو کہاں ایمان گرم ہوگا, پھر لوگ وہی چیزیں سنیں گے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کا اصل مقصد ہوتا تھا. اس لیے ایک یہاں جو سورہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, صحابہ اکرام رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھے خطبہ جمعہ میں صلی اللہ تعالی وسلم ورضی اللہ عنہ. آپ اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ان دنوں مدینے میں فاقہ تھا, راشن کی بڑی کمی تھی, اور یہ ہے کہ لوگ بڑے فاقے سے گزر رہے تھے, راشن کی سپلائی نہیں ہو رہی تھی. تو پتہ چلا خطبہ کے دوران کہ شام سے ایک قافلہ آیا ہے اور وہ راشن بیچ رہا ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ اگر ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ فاقے سے گزرا ہے, راشن کی سپلائی نہیں ہے اس پورے شہر میں, تو جو ہے وہ اچانک پتہ چلے کہ فلاں کوئی قافلہ آیا ہے اور وہ راشن بیچ رہے ہیں. تو یہ جب خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر خطبہ سنا, نماز پڑھی, تو ہو سکتا ہے تب تک بک جائے, سارا ختم ہو جائے. تو صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنے لگے کہ جڑ سے راشن خریدتے ہیں, گھر میں پہنچا کے آگے پھر جامل ہو جاتے ہیں. تو نکلتے گئے ایک ایک کرتے, صرف 12 لوگ رہ گئے, 12 مرد اور ایک عورت رسول اللہ کی مجلس میں خطبے میں. اور ان 12 میں سے کون ہوں گے؟ ابو بکر, عمر, عثمان و علی جیسے, یا جو بڑے مضبوط, یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو منافقین تھے وہ تو نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, قرآن نے یہاں میں نقشہ کھینچا, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں, او لہوا, یا کوئی کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں, انفضوا الیہا, اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اے نبی آپ کو ممبر پہ اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قل, ان کو کہہ دیجئے, ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس تجارت سے. اب ان الفاظ پہ غور کیجئے گا اور ذرا ان حالات پہ جائزہ لیجئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس تجارت سے. بھئی ہفتہ ہو گیا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. تو جن کی فریجیں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری تو فریجیں ایسی ہیں کہ دھکا لگا کر اس کو بند کرنا پڑتا ہے, اتنی بھری ہوئی ہیں. جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کو کہا گیا کہ جناب اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے, لہذا جمعے چھوڑ کے کاروبار طرف نہ جاؤ. لیکن جن کے پاس سب کچھ موجود ہے انہوں نے یہ کام طے کر لیا ہوا ہے کہ جب ہم پتہ چلے کہ 1:30 ہونے والے ہیں پھر ہم آئیں گے اور 4 ٹھونگے ماریں گے اور گھروں کو جائیں گے. یہ ہم نے طے کر لیا ہوا ہے, پوری جو ہے وہ ہم کمیونٹی نے طے کر لیا ہوا ہے. صرف چند لوگ جو ہے وہ اللہ کے چنیدہ لوگ, اللہ کے منتخب کردہ لوگ, وہ آتے ہیں اور ہر جمعہ باقاعدہ سے سنتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جو نصیحتیں ہیں, قرآن کی تذکیر ہے, وہ سنتے ہیں.